بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ جی بیٹا، پہلے ہم نے 6 پیراگراف تک پڑھا ہے۔ اب ہم نے پیراگراف نمبر 7 سے لے کر پیراگراف نمبر 14 تک پڑھنا ہے، یعنی آج ہم نے یہ کہانی مکمل کرنی ہے۔ جی بچوں، عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ وہ اپنی جاگیر کی تحریری ثبوت لے کر آئے تھے کہ آپ، میرے پاس اس کا تحریری ثبوت موجود ہے کہ میں اس زمین کا مالک ہوں، آپ مجھ سے یہ زمین کیوں چھین رہے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے، حجاج بن یوسف، جو کہ عراق کا گورنر تھا، اور جہاں اس کے کچھ اچھے کام ہیں وہاں کچھ اس کے برے کام بھی موجود ہیں۔ حجاج بن یوسف نے بہترین اپنی زندگی کا جو کام کیا تھا وہ تھا قرآن پاک پر اعراب لگوانا۔ دوسرا کام جو اس نے کیا تھا وہ اپنے 17 سالہ بھتیجے کو سندھ کو فتح کرنے کے لیے لگایا، مگر اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ کے دوران خانہ کعبہ پر جو پتھر برسوائے، یہ اس کا بدترین فعل ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ظالم حکمران تھا۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا، اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں، لیکن میں خود اپنے ساتھ بھی یہی کام کرتا ہوں کہ چونکہ جو زمین مجھے بنو امیہ کی طرف سے ملی ہے وہ میری نہیں ہے، تو وہ میں نے اصل حقداروں کو لٹا دی، تو ابن سلیمان بھی میرے بیٹے کی طرح ہے، لہٰذا اس کی زمین بھی واپس کرنی پڑے گی۔ جی دوسرا پیراگراف، بنو امیہ کے دفتر اعمال، اعمال کا جو دفتر ہے، جو اعمال نامے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ حق گوئی، سچ بات کہنا، سچ بولنا، راست باز ہونا، استحصال کر دیا تھا، جڑ سے اکھاڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ بدعت کہتے ہیں نئی چیز نکالنا، نیا کام شروع کرنا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین تک آئیں تو وہ کہتے تھے کہ جو ہم میں خامی دیکھو بتائی جائے، لیکن بنو امیہ کے حکمرانوں نے یہ ایک نئی چیز پیدا کر دی تھی کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ دو نہایت متدین، دین پر کام کرنے والے، دین پر چلنے والے اور راست باز اور سچ بولنے والے شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل رویے سے
لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر، ان کے کاموں پر اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر نکتہ چینی، تنقید کرتے تھے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز نے کام کیا تھا کہ دو نہایت دیندار اور سچ بولنے والے جو لوگ تھے وہ اس کام کے لیے متعین کر دیے تھے۔ جی بچوں، اگلا پیراگراف، محدث ابن جوزی نے باسند یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنی امیہ کا دستے بازو تھا، اصل طاقت تھا، مسلمہ بن عبد الملک یہ بنی امیہ کی اصل طاقت تھا، ایک گرجا کے متولیوں، گرجا کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ، متولی اس کا انتظام کرنے والے کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم، خاندانی فخر تھا، خاندانی غرور تھا، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع، جس زمین پر جھگڑا تھا، گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ اس گرجا کلیسا عیسائیوں کی عبادت گاہ کے جو متولی تھے، انتظام کرنے والے تھے، ان کو وہ زمین دے دی۔ جی بچوں، آج ہم نے ابھی تک جو ہیں وہ 3 پیراگراف پڑھے ہیں۔ ایک پیراگراف میں ابن سلمان کی زمین کا ذکر آیا جو کہ حجاج بن یوسف کے ساتھ واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ پیراگراف وہ آزادی اور حق گوئی کے متعلق تھا، اور تیسرا پیراگراف جو ہے ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ مسلمہ بن عبد الملک اور عیسائیوں کے گرجا کے حوالے سے تھا۔ جی، اب ہم اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ مساوات، برابری، عدل و انصاف، جمہوریت، ہر انسان کو اپنے اعمال کے ذریعے حکومت کرنے کا، حکومت تک اپنے بات پہنچانے کا اختیار ہونا، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ بادشاہ کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چلا سکے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ مقولہ جو ہے یا یہ ضرب المثل جو ہے یہ لوگوں نے بعد میں خود سے بنائی ہیں۔ بادشاہ کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا، اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جلا کر کہا، غصے میں آ کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا ہے، سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا ہے نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا، میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں،
جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دوں۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم و وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ اولاد ذکور جس اولاد کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یعنی بیٹے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف یعنی کفن دفن کے پر خرچ کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ جی بچوں، یہ کہانی ہم نے آج پڑھی ہے۔ آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ خلاصے میں چند چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں جو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کسی قسم کا شعر آپ نے خلاصے میں نہیں لکھنا، کسی قسم کی کوٹیشن آپ نے خلاصے میں نہیں لکھنی۔ نمبر 3، آپ نے خلاصہ بیانیہ انداز میں لکھنا ہے، یعنی اب آپ کہانی کو بیان کر رہے ہیں، آپ نے ہو بہو مصنف کی نقل نہیں کرنی، آپ نے بیانیہ انداز میں اس کو لکھنا ہے۔ اب آپ اس کہانی کو بیان کر رہے ہیں، ہر پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ربط خلاصہ لکھنا ہے، یعنی ہر پیراگراف کا دوسرے کے ساتھ ربط قائم رکھنا ہے۔ آپ نے 2 صفحات کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اور آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا کہ بچوں آپ نے کم از کم اپنے پاس یہ کتابیں ضرور رکھیں جن سے آپ استفادہ کر سکیں، جیسے شرح سرمایہ اردو ہے، تفہیم اردو ہے، فکر نو ہے، یہ شان ادب ہے۔ یہ 4 کتابیں جو ہیں میں نے آپ کو ان کے نام بتائے ہیں۔ معاون ادب 5 کتابیں ہو گئی، لیکن ان سب میں جو بہترین کتاب ہے وہ شرح سرمایہ اردو ہے۔ باقی تفہیم اردو بہتر ہے، تینوں باقی جو ہیں ان میں اغلاط موجود ہیں، لہٰذا آپ نے اس سے خلاصہ بھی یاد کرنا ہے اور تشریح کے پیراگراف بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ جی بچوں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو سوالات ہیں وہ نہیں آتے ہیں پیپر میں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ان کے یہ جواب بتا دیتی ہوں کہ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جو ہیں وہ آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، ان میں بہت مماثلت ہے، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو عمر ثانی مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے عمر۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا، یعنی بنی امیہ کے بادشاہوں نے لوگوں سے زمینیں لے کر اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دی ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے وہ جاگیریں واپس لی اور اصل مالکوں کو لٹا دی تھی۔ لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ بنی امیہ کے بادشاہوں نے حق گوئی اور بے باکی کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے 2 متدین اور راست باز شخص جو ہیں وہ اس عہدے پر فائز کیے تھے کہ جب میں کوئی فیصلہ کرنے لگوں تو تنقیدی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے میری اصلاح فرمایا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، برابری، اور بادشاہ کو کسی طرح سے بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جی محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اس کے بعد سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ 2 نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے،
امیر المومنین میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ جی بچوں، وہی پیٹرن ہے جو سال اول میں آپ کو کروایا گیا ہے، اور اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان تینوں پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ جی بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔